السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عثمان بن سلطان عبدالعزیز عمری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں لے کر اگلا پروگرام آن لائن مسابقہ علمیہ کے دروس کی اگلی کڑی۔ ہماری کوشش ہے کہ 15 دنوں تک 15 منٹ یعنی مجموعی طور پر صرف پونے 4 گھنٹے میں دین اسلام کی مکمل اور جامع تعلیمات سے آپ کو روشناس کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مکمل درس آخر تک پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کے جوابات ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں اسلام کا چوتھا رکن لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے روزہ، جس کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ لغت میں صوم کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانا، اور شرعیت کے اصطلاح میں کہتے ہیں مخصوص طور سے رکنا مخصوص شخص کا مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے۔ اور یہ واجب ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی ہر اس شخص پر جو مسلم ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور اس کو رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور یہ روزہ مقبول ہوگا، درست ہوگا اور صحیح ہوگا اس شخص سے جو مسلمان ہے، وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، نفاس کی حالت میں نہ ہو، اور وہ تمیز کرنے والا ہو، اچھی اور بری چیز میں تمیز کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے رات سے ہی روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہو تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ روزے کے 2 رکن ہیں، چاہے وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ پہلا رکن ہے کہ ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مفطرات یعنی روزہ ٹوٹنے والی چیزوں سے رکنا ہے۔ روزہ اس کی 6 سنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ پہلا یہ کہ روزہ جلدی کھولنا ہے، یعنی روزہ کھولنے کا جو وقت ہے اسی متعینہ وقت پر کھولنا ہے، سستی نہیں کرنا ہے، غفلت نہیں کرنا ہے۔ دوسرا، سحری دیر میں کرنا ہے، یعنی سحری بھی اپنے وقت پر کرنا ہے، نہ کہ احتیاط میں جلدی کرنا۔ تیسرا، روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ خیر کے اعمال کرنا ہے، بہتر کام کرنے ہیں، نیکیوں کے کام کرنے ہیں۔ چوتھا، جب کوئی شخص گالی دے روزے دار کو تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور پانچواں، روزے دار کہے روزہ رکھنے کے بعد اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ اور چھٹی سنت یہ ہے کہ روزہ کھجور کے ذریعے کھولنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلی چیز حیض اور نفاس کا آنا ہے، دوسری چیز موت کا آنا ہے، تیسری چیز مرتد ہونا، چوتھی چیز روزہ توڑنے کا پکا ارادہ کرنا، اور پانچویں چیز جان بوجھ کر قے کرنا، اور چھٹی چیز سرین پر انجیکشن لگوانا، اور ساتویں چیز حجامہ کرنا یا کروانا، آٹھویں چیز منی نکالنا، اور نویں چیز ہر اس شخص سے روزہ ٹوٹتا ہے، ہر اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے جو پیٹ میں یا حلق میں یا دماغ میں اتر جائے، اور جمع کرنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، اور اس شخص پر کفارہ ہے جو روزے کی حالت میں جمع کر لیتا ہے۔ کفارے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ مومن غلام آزاد کرے، اور اگر مومن غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے۔ محترم سامعین و سامعات،
روزے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو کیوں واجب قرار دیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ عظیم حکمت، یہی وہ عظیم حکمت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، اور یہی وہ عظیم حکمت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام عبادات کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا کوئی ایک روزہ توڑتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے مہینے میں ایک دن روزہ توڑا بغیر کسی شرعی عذر کے تو پوری زندگی اس روزے کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ اکبر! یعنی اتنا بھاری پڑ جاتا ہے کسی شخص کا رمضان کے روزے میں کسی شخص کا رمضان کا روزہ توڑنا۔ لہذا رمضان کے اس مہینے کو اپنی زندگی کے لیے غنیمت جانو، کیونکہ رمضان کے روزے جس نے بغیر شرعی عذر کے چھوڑا ان کے لیے بہت تکلیف اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ دو شخص میرے پاس آئے، میں خواب میں تھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اٹھا کر لے گئے اور ایک اونچے پہاڑ کے پاس کھڑا کر دیا اور کہا چڑھو۔ تو میں نے کہا مجھے تو چڑھنا نہیں آتا، میں چڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے اور پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے۔ وہاں پر بہت زیادہ چیخ اور پکار آ رہی تھی لوگوں کی۔ دیکھا تو جہنم کا منظر تھا۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ الٹے لٹکے ہوئے تھے، فرشتے ان کے جبڑے چیر رہے تھے، ان کے منہ سے خون گر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے امت کے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر! اتنا خطرناک گناہ، اعاذنا اللہ وایاکم، اتنی خطرناک سزا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ وہ ہمیں سزا مل رہی تھی، بلکہ یہ سزا ہمیں بار بار ملتی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ روزے کے معاملے میں غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں روزے کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس بلا کر اپنے ہاتھ سے بدلہ دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ بنایا ہے جس دروازے سے اہل صوم روزے دار داخل ہوں گے، اور وہ باب الریان ہے۔ اللہ اکبر! سامعین اکرام، میں نے ابھی تک آپ کو جو کچھ بیان کیا وہ میں شروع میں آپ کو رمضان کے روزے کے بارے میں بیان کر رہا تھا جو اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اور اب آئیے میں آپ کے سامنے نوافل روزوں کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا لطف اور اس کا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اپنے بندوں کے لیے جس طریقے سے نمازوں میں اور زکوٰۃ میں صدقات میں نوافل کو مشروع قرار دیا ہے، اسی طریقے سے
روزے میں بھی نفلی روزوں کو مشروع قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت ترغیب دلائی ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت ہے ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال زیادہ دور کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، جس شخص نے ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے درمیان، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑا گڑھا کھودیں گے، جیسے آسمان جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اور ایک تیسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 100 سال سفر کرنے کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، نفلی روزوں کی طرف ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ یہ نفلی روزے اپنے درجات کے اعتبار سے بھی اور نیکیوں کے اعتبار سے بھی مختلف درجات کے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ داؤد علیہ السلام رات کے آدھی رات سوتے اور تہائی حصے میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے قیام اللیل کرتے، اور چھٹا حصہ سوتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے۔ دوسرا نفلی روزہ ہے عرفے کا روزہ، جس دن حجاج کرام عرفے کے میدان میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ روزہ غیر حجاج کے لیے، تاکہ وہ جس طریقے سے حجاج کرام ثواب پا کر کے، حجاج کرام دعائیں کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں، غیر حجاج بھی اس ثواب میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، میرا یہ گمان ہے کہ وہ 1 سال کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یا وہ 1 سال اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا روزہ محرم کے 10واں روزہ ہے، یعنی 10ویں دن کا روزہ ہے۔ اس روزے کو رمضان کے روزے سے پہلے فرض کیا گیا تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو یہ روزہ مستحب قرار پایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قریش زمانے جاہلیت میں 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھے، اور جو شخص چاہتا ہے چھوڑنا تو چھوڑ دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی گئی تھی، اس لیے یہودی رکھتے ہیں، لہذا تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور تم مزید 10 میں ایک روزے کا اضافہ کرو، 9 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو۔ چوتھا روزہ شعبان کا روزہ ہے، اس روزے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا روزہ افضل ہے رمضان کے روزے کے بعد؟ فرمایا شعبان کا روزہ، تاکہ رمضان کی تعظیم کی جائے۔ اور شعبان کے روزے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ 5واں روزہ دوشنبہ اور جمعرات کا روزہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، اور دوشنبہ اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوشنبہ اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، چنانچہ میں چاہتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں اور میں روزے سے ہوں۔ 7واں روزہ بلکہ 6ٹھا روزہ یہ ہے شوال کے 6 روزے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے. اللہ اکبر. الغرض نوافل کے روزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے جنہیں شریعت اسلامیہ نے مشروع قرار دیا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب اختیار کریں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے کوئی کمی ہوتی ہے رمضان کے روزے میں تو ان نفلی روزوں کے ذریعے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے. یہ تھے چند مثالیں فرض اور نفلی روزوں کی شکل میں. اور بھی روزے ہیں جو ہمارے اوپر واجب ہیں، لیکن رمضان کے روزے اور ان روزوں میں کے درمیان فرق یہ ہے کہ رمضان کے روزے اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اسلام کے ایک رکن کو چھوڑتے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ ہمارا اسلام ہم سے نکل جائے یا ہم اسلام سے نکل جائیں. لیکن کچھ اور ایسے روزے ہیں جنہیں شریعت اسلامیہ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے، اور وہ ہے ظہار کے روزے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو ایسے شخص کے اوپر لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے دوسرا روزہ قسم کا روزہ ہے. اگر کسی شخص نے قسم کھائی اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، لیکن اس نے نہیں کیا تو اس نے اپنی قسم توڑ دی، تو ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے. اسی طریقے سے تیسرا روزہ اگر کسی شخص نے بغیر کسی غلطی کے کسی مومن کا قتل کر دیا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے نظر مانی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیا تو ہم ایسا کریں گے. مثال کے طور پر عبداللہ نے یہ ارادہ کیا، یہ نظر مانی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دے دیا، لیکن اس نے 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا. اس نے اپنی نظر توڑ دی، اپنی نظر پوری نہیں کی. تو ایسے شخص پر ہے کہ وہ کفارہ یمین یعنی قسم کا روزہ رکھے گا، 3 روزے روزہ رکھے گا. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیے کسی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، سفر میں تھا یا بیمار ہو گیا تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو رمضان کے بعد مکمل کر لے. یہ چند واجب روزے تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ